بن ادم کے پاس ایک جوان آیا، اس نے کہا حضرت گناہ کرتا ہوں، شرمندہ بھی ہوتا ہوں، گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، کوئی عمل بتا دے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس بیٹھ جا۔ پہلا عمل آپ نے فرمایا جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو اس کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ اس نے کہا حضرت یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ کیسے ممکن ہے، کھاتے بھی اس رب کا رزق ہو، نافرمانی بھی اس کی کرتے ہو۔ پہلا عمل کیا بتایا؟ فرمایا کہ اگر گناہ کا ارادہ بنے رزق کھانا چھوڑ دو۔ بستانی آ رہے تھے نا گلی میں، کتا دیوار کے ساتھ آ رہا تھا، گیلا کتا، اب دیوار کے ساتھ ٹیک لگ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ باجد بستانی نے کہا میں نے سبق سیکھنا ہے، سکھا۔ 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال فقیر پہ کیوں بھونکتا ہے، رات کی تنہائی میں کیوں بھونکتا ہے، تو گلی کی دیوار میں پیشاب کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا دیوار پہ اس لیے پیشاب کرتا ہوں کہیں اللہ کے نیک بندے کے قدم زمین پہ نہ آ جائے، اس کی میری وجہ سے اس کے قدم ناپاک نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا فقیر پہ کیوں بھونکتا ہے؟ فرمایا اس لیے بھونکتا ہوں بندوں سے کیوں مانگتا ہے، رب سے کیوں نہیں مانگتا؟ میں نے کہا رات کو کیوں بھونکتا ہے؟ فرمایا دنیا کو جگاتا ہوں اور رب کا رزق کھانے والوں، لاکھوں نعمتیں کھانے والوں، اب سو گئے، اٹھو اس رب کو یاد بھی کر لو۔ سمجھے؟ تو آپ نے فرمایا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اس نے کہا حضرت یہ مشکل ہے، کوئی آسان سا بتائیں۔ آپ نے فرمایا دوسرا عمل یہ ہے وہاں گناہ کر جہاں خدا تجھے دیکھ نہ رہا ہو۔ کیمرہ لگا ہوا ہو، آپ دیکھے بندے کیسے چلتے ہیں، باپ دیکھ رہا ہے بیٹے کو، بیٹا گناہ نہیں کرتا، ماں دیکھ رہی ہے بیٹی کو، بیٹی گناہ کے قریب نہیں جاتی، استاد کی نظر شاگرد پہ ہو، شاگرد گناہ نہیں کرتا، شیخ کی نظر مرید پہ ہو، مرید گناہ نہیں کرتا۔ لیکن کیسا غافل انسان ہے، معلوم بھی ہے رب دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے۔ رات کا ٹائم ہے، ماں نے بیٹی کو کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، اس بیٹی نے کہا ماں عمر پاک کا دور ہے ملاوٹ نہیں کرتی۔ فرمایا کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ بیٹی نے جواب دیا عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ آپ نے اس بیٹی کو اپنی بہو بنا دیا۔ فرمایا روز کچہری میں جاتا ہوں، روز بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، جب میں گھر سے نکلوں میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کر عمر فیصلہ عدل انصاف سے کرنا، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ تیسری بات اس نے کہا حضرت یہ بھی مشکل ہے، کوئی آسان بتائے۔ آپ نے فرمایا پھر وہاں جا کے گناہ کر جو زمین خدا کی ملکیت میں نہ ہو۔ اس نے کہا پوری کائنات کا خالق اور مالک، بنانے والا، چلانے والا وہ خدا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ بھی ہے مالک خدا ہے، اگر میزبان کے پاس جاتے ہو تھوڑا کھاتے ہو، سلیقے سے بیٹھتے ہو، اچھے کپڑے پہنتے ہو، میزبان دیکھ رہا ہے، آدھی بوتل کپ میں چھوڑ دی ہے، آدھی چائے چھوڑ دی ہے، میزبان دیکھ رہا ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ بھی ہے تمہارا رب دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کر رہے ہو۔ اس نے کہا حضرت یہ مشکل ہے، کوئی اور آسان بتائے۔ فرمایا چوتھا حل یہ ہے، فرمایا جب ملک الموت ہے نا اسے کہنا تھوڑی دیر ٹھہر جا، میں اپنے بیٹوں میں وراثت تقسیم کر دوں، بیوی کو وراثت دے دوں، رشتہ داروں کو راضی کروں، جن کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے انہیں راضی کر دوں۔ فرمایا مالک الموت ٹائم نہیں دیتا۔ نبیوں میں سے ایک نبی نے کہا تھا اللہ موت سے پہلے بتا دینا میں تیاری کروں گا۔ اچانک موت کا فرشتہ آ گیا، نبی نے کہا اللہ میں نے تو کہا تھا بتا دینا۔ فرمایا تیری گلی میں فوتگی نہیں ہوئی، تیرے رشتہ دار نہیں مرے، تیرے چاچے مامے نہیں مرے، اور لاکھوں جنازے پڑھنے والا، لاکھوں کو قبور میں اتارنے والا ابھی بھی کہتا ہے کہ رب تجھے بتائے گا۔ اس نے کہا حضرت یہ بھی مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا پھر آخری عمل ہے۔ اس نے کہا وہ کون سا؟ آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تیرے سیاہ نامے اعمال تیرے سامنے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، فرشتے تجھے دوزخ کی طرف لے کے جائیں گے، تو کہنا فرشتوں ٹھہر جاؤ میں آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ شب بارات کو تو نہیں کی، آج میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آج میں معافی مانگتا ہوں۔ فرمایا اس دن معافی قبول نہیں۔ فرمایا بیٹا پھر گناہ کس لیے؟ اس نے کہا حسبی حسبی انا استغفر اللہ و اتوب الیہ، میرے لیے اتنا کافی ہے، آج کے بعد نہ گناہ صغیرہ کروں گا نہ دعا کبیرہ کروں گا۔